کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بناؤ، نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں، میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں، لفظ سننا لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں، جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا، سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو، جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا، بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی، تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا، جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے، جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا۔ نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا، حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا۔ اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے۔ کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا۔ کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا، نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا۔ چلے گئے 80 لوگ آباد ہو گئے، 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے، یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا۔ اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران۔ یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے، انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا۔ وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ، 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی۔ سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو، 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس۔ اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا۔ حام، سام، یافس، نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر، حام، سام اور یافس۔ اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی، کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے، مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے۔ اب حام، سام اور یافس یہ 3 بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ حام کے 9 بیٹے، سام کے 9 بیٹے، یافس کے 11 بیٹے، جس سے نسل انسانی چلی۔ اب یہ جو حام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں، جتنا بھی یہ افریقہ ہے، اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہیں۔ اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل میں سے ہے، یہ اولاد ہے جناب حام کی۔ اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ، جو خاندان عزت، روحانیت، عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر۔ یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے، یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔ جناب سام آ گئے۔ اب جناب
جتنا بھی عرب ہے یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا. یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یا یہ عراق، یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا. اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا. جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں. جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے. آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے. انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں. جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے. اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا.